السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج وزیر خزانہ، سابق وزیر خزانہ جنہیں آج میں مفتاح اسماعیل کہوں گا، ان کی ایک تقریر نظر سے گزری جس میں وہ اشرافیہ کے ملک پر اجازہ داری سے کچھ پردہ اٹھاتے دکھائی دیے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مسلم لیگ نون کے نہیں بلکہ کسی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیدار ہوں، جیسے آج ہی انقلاب لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ جو باتیں نہ تو کبھی نواز شریف نے کی اور نہ ہی مریم نواز نے، وہ مفتاح اسماعیل کرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے نون لیگ چھوڑ کر کوئی سوشلسٹ پارٹی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ مفتاح بتاتے نظر آئے کہ کیسے سیاستدانوں یا ججز سب ایک ایسے اسکولوں سے پڑھتے ہیں جہاں صرف اشرافیہ کا داخلہ ممکن ہے، کیونکہ انہوں نے ملک جو چلانا ہوتا ہے۔ مفتاح اسماعیل اپنی گفتگو میں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے نظر آئے کہ آج سے 50-60 سال پہلے ان کے والد امیر ترین تھے اور ان کے بچے بھی امیر ترین ہوں گے، اور کہا کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور وہ بتاتے نظر آئے کہ وہاں راک فیلر اور فورڈ تو امیر ترین ہیں ہی، مگر وہاں باقیوں کو بھی موقع ملا جو امیر ہو گئے، مگر ہمارے ہاں سوشلسٹ موبلٹی ہے ہی نہیں۔ سیاست میں سیاستدانوں کے اور ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، بلکہ ڈاکٹرز کے بچوں کے 5 سے 10% اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں۔ میڈیکل کالجز میں ڈاکٹر کا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، ڈرائیور کا بیٹا کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ اور کہا کہ 40 لاکھ بچے جو اسکولوں سے نکلتے ہیں تو کراچی گرامر میں آدھے پاکستان کے امیر ترین بچے کراچی گرامر میں جاتے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 60% کابینہ صرف لاہور کے ایچ ایس این اسکول کالج کی تھی، اور سپریم کورٹ کے 70 ججز میں سے 8 ایچ ایس این کالج لاہور سے آئے ہوئے، اور ساتھ ہی شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا، اور وہ بھی 1% اشرافیہ میں سے ہیں۔ یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 1% اشرافیہ میں سے ہیں، جس میں کچھ تھوڑا سا لافٹر بھی پیدا ہوا کراؤڈ میں۔ پھر کہا کہ پاکستان میں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ سائنسدان بنے کے بجائے کارپینٹر بنتے ہوں گے، اور کتنے ہی ہوشیار بچیاں صرف گھر میں کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہوں گی یا ہاؤس وائف ہیں۔ اس لیے ہوں گی جن کو آپ نے انہیں تعلیم نہیں دی۔ حبیب بینک سمیت تمام بڑے بینکوں میں بڑے اسکولوں کے بچے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میں اس کی باتیں کیوں دہرا رہا ہوں، تو میرا اس کو دہرانے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جب اشرافیہ سے اٹھ کر ایک آدمی ملک میں عدم مساوات اور اشرافیہ کی اجارہ داری کا رونا روتا نظر آئے اور اپنے بارے میں کہے کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی اس کلب سے ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ صرف اور صرف اداکاری کر رہا ہے میڈیا میں ریلیونٹ رہنے کے لیے۔ ورنہ اگر مفتاح اسماعیل اتنے ہی بڑا غریبوں کا ہمدرد ہے تو وہ اپنی دولت کا 1/4 حصہ غریبوں کے لیے کراچی گرامر یا پھر ایچ ایس این جیسا اسکول بنانے پر وقف کر دے، کوئی ہسپتال ہی کھول دے، یا پھر اعلان کر دے کہ جب تک نون لیگ ایسا کوئی منشور نہیں بناتی جس میں امیروں سے دولت لے کر غریبوں کی بہتری پر خرچ کی جائے، مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھا تو مریم نواز شریف کے صرف ایک ٹویٹ پر ہول سیلز پر ٹیکس واپس لے لیا۔ اس نے امیروں پر ٹیکس کیا لگانا تھا، بجلی اور پیٹرول مہنگا کر کے غریبوں کا خون چوسنے لگ گیا، اور آج بھاشن دیتا نظر آتا ہے کہ اشرافیہ کا 1% اس ملک پر حکمران ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی اس کا 1% میں سے ہے۔ اشرافیہ اس ملک پر کیسے قابض ہے اور کیسے ملک کو چوس رہی ہے، ہم کئی دفعہ آپ کو بتا چکے۔ ہم آپ کو سامنے اقوام متحدہ کے ہی 2021 کی رپورٹ رکھ دیتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان اشرافیہ 26.5 کھرب اپنی امارات پر خرچ کرتی، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت کی 26 کھرب 60 ارب روپے کے اشرافیہ کی امارات پر خرچ ہوتے رہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جاگیردار، سیاسی طبقہ اور اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کے اشرافیہ کو دی جانے والی معاشی امارات ملک کی معیشت کا 6% ہے، جو تقریباً 17.4 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ یو این ڈی پی کے تحت نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ NHD میں 22 کروڑ کے ملک پاکستان میں عدم مساوات کے معاملے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طاقتور طبقہ اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ کے لیے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہیں۔ لوگ معاشرتی روایات پر مبنی دوسروں کے خلاف تعصب کے ذریعے خود ساختی اور امتیازی سلوک کو برقرار رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں عدم مساوات کو دور کرنے میں پالیسیاں اکثر ناکام رہتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امارات کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا کارپوریٹ سیکٹر ہے۔
تخمینے کے مطابق اس نے 7 خرب 18 ارب روپے 4.7 ارب ڈالر کی مراعات حاصل کی۔ دوسرے اور تیسرے پر مراعات حاصل کرنے والا ملک کا 1% امیر ترین طبقہ ہے، جو ملک کی مجموعی آمدن کا 9% مالک ہے، اور جاگیردار اور بڑے ذمہ دار جو 1.1% آبادی ہے، لیکن ملک کے 22% قابل کاشت زمین کے مالک پاکستانی پارلیمنٹ میں دونوں طبقوں کے مضبوط نمائندگی۔ بیشتر بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار جاگیردار یا کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جو مراعات کی فراہمی کے ذمہ دار تھے وہی وصول کر رہے ہیں، اور ایک ہاتھ سے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے مراعات دے رہے ہیں، لیکن دوسرے ہاتھ سے وصول کر رہے ہیں۔ ملک کا طاقتور ادارہ زمین، سرمایہ اور انفراسٹرکچر اور ٹیکس کی چھوٹ کی مد میں 2 خرب 60 ارب روپے 1.7 ارب ڈالر کی مراعات لے رہا ہے۔ پاکستان میں عدم مساوات انتہائی گہری ہے۔ ملک کے امیر ترین 1% طبقے کے پاس 2018-19 میں ملک کے 9% آمدنی تھی، جبکہ غریب ترین 1% کے پاس صرف 0.15% ہے۔ مجموعی طور پر 20% امیر ترین لوگ کے پاس قومی آمدنی کا تقریباً 50% ہے، جبکہ 20% غریب ترین کے پاس قومی آمدنی کا صرف 7% ہے۔ پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے تشویش کی بات ہے کہ ملک متوسط طبقہ سکڑ رہا ہے۔ UNDP کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ متوسط آمدنی والے افراد 2009 میں آبادی کا 42% سے کم ہو کر 2019 میں 36% رہ گئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کو عوامی اخراجات سے یکساں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ملک کے اسٹاک ایکسچینج پر بھی چند خاندانوں کی اجارہ داری۔ تو مفتیٰ اسماعیل صاحب ایسے جذباتی تقریروں سے عوام کو بے وقوف نہ بنائیں۔ ہمت ہے تو عملی طور پر آگے آئیں۔ آپ کی اپنی جماعت اشرافیہ کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ لیکچرز اور تقریر سے اس قوم کی حالت بہتر نہیں ہونے والی۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب غیر منصفانہ نظام ہے۔ منصفانہ نظام کے بات تو چھوڑ دیں، صرف 1% جو ہے وہ صرف 570 لوگ بنے اور گھرانے بنے، تو اس کے بعد آپ عوام کے بارے میں کیا پالیسی بنائیں گے، کیا پالیسی میکنگ کریں گے؟ مفتیٰ صاحب کو میں ہمیشہ مفتیٰ اسماعیل اس لیے کہتا رہا کہ اگر وہ ان کے اندر جرت اور سمجھ اور عقل، جس کی وہ باتیں جو ہیں وہ اچھی باتیں جو ہے وہ پوزیشن سے اترنے کے بعد کر رہے ہیں، پوزیشن پر رہ کر وہ یہ باتیں کرتے اور ایک مساوی پالیسی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ اسمبلی میں بیٹھ کر اپنا کردار ایسے ادا کیا جاتا ہے کہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اور پالیسیز 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بننی ہے، پالیسیز پورے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے بننی ہے، پالیسیز پورے پاکستان کے اکنامک سسٹم کے بارے میں بننی ہے، یہ وسائل کی ترسیل ہونی ہے۔ یہاں سڑکیں غریب بند کرتے ہیں اور غریبی کے لوگ مرتے ہیں، یہاں پہ امیر آدمی تو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے یا چارٹر پلین سے اتر آئے گا، اس کا کیا لینا دینا آپ لوگوں سے؟ عوام جن کے پیچھے جان دے رہی ہے، جس کرزما کے پیچھے یقین صرف اور صرف بڑے خاندانوں کے جو ہے وہ غلامی کر کے وہ لوگ اسی طریقے سے ووٹ کاسٹنگ سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں، یہ سسٹم آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گا۔ آپ کو اپنے میں سے ٹیکنوکریٹک سسٹم کو لے کر آنا پڑے گا، جو آپ سے آپ کی عوام کی بات کرے، اور ایسا سسٹم لے کر آئے جس سے مساوی طور پر 22 کروڑ عوام کا بھلا ہو، اور 22 کروڑ عوام کی تقدیر بدلے اور معاشی طور پر جو ہے وہ بہتری کا سلسلہ قائم ہو۔ ورنہ مفتیٰ صاحب کی جو ہے وہ موٹیویشن سپیچز جو ہیں جو اقتدار سے اترنے کے بعد آتی ہیں، وہ ہمیں سننی نہ پڑے۔